اور وہ ٹاپک ہے ریسٹلیس لیگ سنڈروم کازز اینڈ سولوشن۔ تو ہم میں سے کون یہ نہیں چاہے گا کہ جب وہ رات کو بستر پر لیٹے تو اسے فوری نیند نہ آئے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، جن کا جواب میں نے آج اپنے ویڈیو میں دینا ہے۔ تو آپ بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم، تو میں حاضر ہو گیا ہوں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ٹاپک ہے ریسٹلیس لیگ سنڈروم کازز اینڈ سولوشن۔ ہم میں سے کون یہ نہیں چاہے گا کہ جب وہ رات کو بستر پر لیٹے تو اسے فوری نیند نہ آئے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ہی اپنے بستر پر لیٹتے ہیں ان کو اپنی ٹانگوں میں ایک عجیب بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ آج ہم اسی بیماری کے بارے میں جانیں گے۔ تو اگر آپ کو بستر پر لیٹنے کے بعد ٹانگوں میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی ٹانگوں کو ہلائیں، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر ماریں یا اسے کپڑے سے باندھ دیں، یا تکلیف آپ کو سونے نہ دے، آپ اٹھ کر چلنا شروع کر دیں جس سے آپ کو اپنے پاؤں کی بے چینی میں آرام محسوس ہو، تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہے۔ یہ کیا بیماری ہے، کن کو ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اسے کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، کیا یہ ایک سیریس بیماری ہے، کیا اس سے بچا جا سکتا ہے، کون سی دوائیاں ہیں جن سے اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب میں نے آج اپنے ویڈیو میں دینا ہے۔ تو آپ بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہمارے شعبے کی ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دماغ کے دو کیمیکلز، ایک ڈوپامائن اور دوسری گابا، جو ہمارے پٹھوں یعنی مسلز کی حرکت اور کھنچاؤ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ریسٹلیس لیگ والے مریضوں کے جسم کے کسی بھی حصے، لیکن خصوصی طور پر ٹانگوں میں ایک عجیب بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ تکلیف خصوصاً اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب مریض ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے۔ ریسٹ کی حالت میں مثلاً جب وہ بستر پر لیٹتا ہے، بہت دیر تک کرسی پر بیٹھا رہا اپنے آفس میں یا لمبے سفر کے لیے، تو اس وقت مریض کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں کو حرکت دے، اپنے پٹھوں کو ہلائے۔ ایسا کرنے سے اسے سکون ملتا ہے۔ اکثر اوقات جب تکلیف بڑھ جاتی ہے تو یہ مریض سونے کے بجائے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریسٹلیس لیگ سنڈروم کی بیماری عورتوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے، اور عموماً یہ بڑی عمر کے لوگوں جو کہ تقریباً 45 سے 55 سال کے درمیان والوں میں یہ زیادہ دیکھی گئی ہے، لیکن یہ نوجوانوں کو بھی متاثر کرتی ہے، اور چھوٹے بچے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اگر ان کے بچے اس طرح کی کوئی شکایت کریں تو اسے لازماً قریبی یا اچھے نیورولوجسٹ کو دکھائیں تاکہ ڈائگنوسس کنفرم ہو جائے۔ ٹانگوں میں بے چینی کے کیا اسباب ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اسے ضرور سنیے گا۔ دیکھیے، اگر کسی کے اندر آئرن کی کمی ہے اور اسے گردے کی کوئی بیماری ہے، کوئی خاتون پریگننٹ ہے، خصوصاً آخری 3 مہینوں والے مریض کو پیریفرل نیوروپیتھی یعنی کسی بھی سبب سے نسوں کی کوئی بیماری ہے، یا مریض کچھ ایسی دوائیاں استعمال کر رہا ہے جو کہ ریسٹلیس لیگ کو بڑھا دیتی ہے، اور اس کی لسٹ میں نے آگے چل کے بتانی ہے۔ یہ جتنے بھی اسباب ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی وجہ سے ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان مریضوں سے ہم کچھ ٹیسٹ ضرور کرواتے ہیں، جس میں فہرست وہ لسٹ ہے جس میں آئرن کی کمی کا پتہ چلتا ہے، جیسے کہ CBC، TIBC اینڈ سیرم فیریٹن لیول۔ اگر نسوں کی بیماری یعنی پیریفرل نیوروپیتھی کا خدشہ ہو تو وٹامن B12، تھائرائڈ اور ہیموگلوبن کے ساتھ ساتھ نسوں کا ٹیسٹ، جسے
NCS نرو کنڈیشن اسٹڈی کہتے ہیں، وہ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی، شراب نوشی، زیادہ چائے اور کافی کا استعمال بھی ریسٹلیس لیگ سنڈروم کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ناظرین، اکثر باوجود ان تمام چیزوں کے ہمیں کسی خاص سبب کا پتہ نہیں چلتا۔ اسکرین پر میں نے دواؤں کی ایک لسٹ دی ہے جو کہ ریسٹلیس لیگ سنڈروم کروا سکتی ہے یا اس کی شدت کو بڑھا سکتی ہے۔ ان دواؤں میں سیر فہرست وہ دوائیاں ہیں جو ڈپریشن، نفسیاتی اور الرجی کے مسائل میں استعمال کی جاتی ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں بے چینی کی تکلیف ہے تو آپ اپنی دواؤں پر ضرور نظر ڈالیں کہ کہیں ان کی وجہ سے تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی دوا آپ اپنی مرضی سے بند نہ کریں، ضرور آپ ڈاکٹر کی ہدایت لے کے اس کے بعد جو ہے اگر وہ کہیں کہ ہاں آپ بند کر سکتے ہیں تو آپ بند کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ریسٹلیس لیگ سنڈروم کی تشخیص، اس کی ڈائگنوزس کیسے کی جاتی ہے؟ تو آپ جان لیں کہ ریسٹلیس لیگ کو ڈائگنوز کرنے کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہے۔ ہم نے اوپر جن ٹیسٹوں کا ذکر کیا تھا وہ ریسٹلیس لیگ کا سبب ڈھونڈنے کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ ریسٹلیس لیگ کے ڈائگنوزس آپ کی علامات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یعنی کہ کلینکل ڈائگنوزس ہے، اس لیے آپ خود بھی پہچان جان سکتے ہیں اگر آپ کو اس بیماری کے بارے میں علم ہو۔ یہاں میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا ریسٹلیس لیگ سنڈروم ایک سیریس بیماری ہے؟ اسے سنجیدہ لینا چاہیے؟ تو جی ہاں، اس کا جواب ہے یس، اسے بالکل سنجیدہ لینا چاہیے۔ یہ بالکل ایک سیریس بیماری ہے، کیونکہ اکثر مریضوں میں اس بیماری کی وجہ سے ان کی نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور یہ ایک ریڈ الرٹ ہے، کیونکہ ایک اچھی نیند اچھی صحت کی ضامن ہے۔ اگر ریسٹلیس لیگ کی وجہ سے آپ کی نیند کئی ہفتوں اور مہینوں تک ڈسٹرب رہی ہے تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایسے مریضوں کو ہارٹ اٹیک، فالج، ہائی بلڈ پریشر اور موٹاپے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ریسٹلیس لیگ سنڈروم کی اگر آپ کے اندر علامات موجود ہیں تو آپ اپنے قریبی نیورولوجسٹ سے ضرور رابطہ کریں۔ اب آئیں بات کرتے ہیں علاج کی۔ دیکھیں، علاج کے دو پہلو ہیں۔ ایک، اگر ایسا سبب ملتا ہے جو ریسٹلیس لیگ سنڈروم کروا رہا ہے تو اسے ٹھیک کرنا ضروری ہے، جیسے کہ آئرن کی کمی وغیرہ، یا آپ کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جو کہ ریسٹلیس لیگ سنڈروم کروا رہی ہے یا بڑھا رہی ہے تو اسے ہٹانا ضروری ہے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی، شراب نوشی یا زیادہ چائے یا کافی پینے کے عادی ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر نظر ضرور ڈالنی چاہیے۔ علاج کا دوسرا پہلو جو ہے وہ خاص دوائیاں جو ریسٹلیس لیگ کی تکلیف میں کمی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ زیادہ تر ڈاکٹرز یا تو پروپینیورول یا گابا پینٹین سے علاج شروع کرتے ہیں۔ اگر مریضوں کی ٹانگوں کی بے چینی شدید ہو تو لیوڈوپا جو کہ ایک خاص اسٹرانگ دوائی ہے اسے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان دواؤں کے علاج کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ 3 باتوں کو ضرور سمجھ لیں تاکہ آپ اپنا علاج بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ نمبر 1، کیونکہ ریسٹلیس لیگ زیادہ تر مریضوں کو رات میں تنگ کرتا ہے، اس لیے یہ دوائیاں آپ بستر پر جانے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے لے لیں۔ اگر لمبے سفر اور آفس میں زیادہ دیر بیٹھنے یا دوپہر کے کہلولے میں بھی یہ تکلیف رہتی ہے تو آپ یہ دوائیاں دن میں 2 سے 3 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ دوائی آپ کو شروع کروائی گئی ہے تو لازمی آپ کو فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات دواؤں کی ڈوز کو، اس کی خوراک کو بڑھانا پڑتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا نیورولوجسٹ یہ فیصلہ کرے کہ کیونکہ اس دوائی سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کو بند کر کے دوسری دوائی دے دی جائے۔ تیسری اہم بات اور وہ یہ ہے کہ اگر علاج شروع ہو گیا تو کب تک جاری رکھنا ہے؟ اس سوال کا کوئی حتمی جواب تو نہیں۔ عموماً اگر تکلیف ہلکی نوعیت کی ہے تو پھر 2 سے 3 ماہ کی دوائی دے کر اسے بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اگر دوائی بند کر کے تکلیف دوبارہ سے شروع ہو تو دوائی دوبارہ لینی چاہیے۔ لیکن اگر ریسٹلیس لیگ شدید نوعیت کا ہے تو عموماً کئی ماہ تک دوائی دی جاتی ہے۔ ایک عجیب سی بات آپ کو بتاؤں، کئی مریض تو اس بات پر راضی ہی نہیں ہوتے کہ ان کی دوائی کو بند کیا جائے،
کیونکہ انہوں نے بہت ریسٹلیس لیگ کی وجہ سے تکلیف والا وقت دیکھا ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ وقت ان پر دوبارہ آئے. ٹھیک ہے. دوائیوں کے علاوہ ناظرین آپ کا نیورولوجسٹ آپ کو کچھ ورزشیں بھی تجویز کر سکتا ہے جو میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں، جن میں خاص ورزش جو ہے ایک کاف اسٹریچنگ ہے، جس میں آپ کی جو پنڈلیاں ہیں اس کو اسٹریچ کرنے، اس کو کھینچنے کے لیے، اس کے اندر تناؤ پیدا کرنے کے لیے ورزش کی جاتی ہے. اور یہ ایکسرسائزز آپ آفس میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور بستر پر لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ کے شیئر سے ہی کسی انسان تک یہ میسیج پہنچ سکتا ہے، اور یہ میسیج جو ہے آپ پہنچائیں گے کسی کو، شیئر کریں گے تو وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، کسی نیو لیکچر میں، اچھے سے لیکچر میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.